نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طرح کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ ألم يجعل كيدهم في تضليل کیا نہیں کر دیا ان کی چال کو بربادی میں وأرسل عليهم طيرا أبابيل اور بھیجے ان پر پرندوں کے غول ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو پھینکتے تھے ان پہ پتھر کنکریوں سے فجعلہم کعصف مأکول پس کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورۃ الفیل آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں، گزشتہ سورہ مبارکہ میں تانا دینے والے، عیب ڈھونڈنے والے، مال کو جمع کر کے گن گن کر رکھنے والے کے لیے وعید اور اخروی عذاب کا بیان تھا۔ اب اس سورہ مبارکہ میں دنیاوی عذاب کا ایک نقشہ اور نمونہ بیان کیا گیا۔ عرب کے اندر ہاتھی والا واقعہ بڑا معروف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھی والا سال۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، پہلے کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے کہ یمن کے شہر صنعاء کے اندر ابرہہ نے ایک مکان، ایک گرجا تعمیر کروایا اور اس نے کہا کہ آئندہ حج کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی گرجے کا طواف کر لیا جائے گا۔ چنانچہ کسی نے طواف تو نہ کیا، الٹا ایک عرب نے وہاں جا کر غلاظت کر دی اور اس کو گندا کر دیا۔ جب وہ گیا صبح دیکھنے کے لیے تو غلاظت سے لتھڑا ہوا تھا، اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اب کعبہ کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ وہ ایک لشکر لے کر کعبہ پر چڑھائی کے لیے آیا۔ اس لشکر کے اندر ہاتھی بھی تھے، اس لیے اس کو ہاتھیوں والا لشکر کہتے ہیں۔ راستے میں کئی قبائل نے اس کو روکا، لیکن اس کی طاقت کی وجہ سے مقابلہ نہ کر سکے اور وہ چلتا چلتا عین مکے کے قریب آن پہنچا۔ یہاں آ کر اس نے ابو طالب کے جو اونٹ باہر چر رہے تھے ان کو قبضے میں کیا
چنانچہ ابو طالب اس کے پاس اپنے اونٹوں کے مطالبے کے لیے گئے۔ اس نے جب ابو طالب کو دیکھا، آپ کی داڑھی، آپ کی پگڑی، ایک باروب شخصیت، تو بڑا مرعوب ہوا اور آپ کے پاس زمین پر بیٹھا اور آ کر پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ ابو طالب نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ جو آپ نے اونٹ قبضہ کیے ہیں وہ میرے اونٹ ہیں، میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو بڑا باروب انسان معلوم ہوئی ہے، لیکن آپ کی بات سن کر نا بہت مجھے عجیب سا لگا اور کمزور سی بات آپ نے کی ہے۔ میں کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کریں کعبہ کے بارے میں، آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، اتنے بڑے ایشو کو چھوڑ کر ایک معمولی بات پہ آپ بات کر رہے ہیں اونٹوں پر۔ تو ابو طالب نے عبد المطلب نے کہا اونٹوں کی بات اس لیے کرنے آیا ہوں کہ اونٹ میرے ہیں اور کعبہ میرا نہیں رب کا ہے، تو ہاتھ لگا، آگے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا۔ یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا اور اس نے اونٹ واپس کر دیے۔ ادھر عبد المطلب نے اہل مکہ سے کہا کعبے کا طواف کرو اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگو کہ چاہیے تو یہ کہ ہم سارے ڈٹ جائیں سامنے اور ہمارے بے شک ٹکڑے ہو جائیں، ہم کعبے کا دفاع کریں اور اپنی جانوں کو قربان کریں، لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم ابرا کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا اللہ کے سامنے التجائیں کر کے کہو یا اللہ ہمیں معاف کر اور اپنے گھر کی آپ حفاظت کر۔ چنانچہ سب نے طواف کیا، اللہ کے آگے دعائیں کیں اور خود مکہ چھوڑ کر باہر پہاڑوں پر چلے گئے کہ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ اگلا دن آیا تو جب ہاتھیوں کو ہانکا کعبے کی طرف تو ہاتھی آگے ایک قدم بھی نہ چلے، جبکہ دوسری جانب منہ کریں تو فوراً چل پڑیں۔ تو ابرا کو پہلے یہ بات بڑی عجیب لگی، جدھر لے جانا چاہتا ہوں ادھر نہیں جاتے۔ بہرحال ابھی وہ ہانک ہی رہے تھے کہ اچانک سمندر کی طرف سے پرندوں کے غول آئے، جھنڈ کے جھنڈ آئے اور چھوٹے چھوٹے کنکر ان کے پاس تھے، چونچ میں اور پنجوں میں، وہ اوپر سے انہوں نے گرانا شروع کیے۔ بس وہ چھوٹے چھوٹے کنکر کیا تھے کہ اس وقت گولی اور بم کا کام کر رہے تھے، جس جس کو لگتے اس کو چیر کر رکھ دیتے۔ چنانچہ افراتفری مچی، کوئی مرا کوئی بھاگا اور سب پیچھے پلٹ کر بھاگے۔ اکثر لشکر تو ادھر ہی کچلا گیا اور انہی کنکروں کے ذریعے ہی برباد ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ ابرا کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو بھی کنکر تو لگا، زخمی ہوا لیکن بھاگا، لیکن مرا نہیں مکہ میں۔ یہ چیختا چیختا واپس جہاں سے آیا تھا صنعاء وہاں پہنچا۔ اللہ نے ان کو جا کے دکھایا کہ یہ گیا تھا میرا کعبہ گرانے کے لیے، ماسی تاں راسی بوتھا کٹا راسی بوتھا کٹا کے وہاں سے واپس آیا اور پھر یہ بدبخت صنعاء میں جا کر ہی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے انکار پر مت تل جاؤ، دیکھتے نہیں ہو ہاتھی والوں کا اللہ نے کیا حشر کیا ہے، اس کو سامنے رکھو اور عبرت حاصل کرو۔ اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ الم ترى کیف، الم ترى کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیف کس طرح، فعل ربک کیا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا نہیں کیا ان کی چال کو بربادی میں، ہلاکت میں، اللہ نے ان کے سارے پروگرام کو ناکام کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے ان کی ساری چال اور تدبیر کو کس طرح غارت کر دیا، برباد کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
اور اللہ نے ان پر پرندے بھیجے ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ۔ یہ ابابیل کسی خاص پرندے کا نام نہیں، جیسے کئی لوگ پوچھتے ہیں جی جیسے طوطا، چڑی، کبوتر، یہ ابابیل کون سا پرندہ ہوتا ہے؟ ابابیل سے مراد پرندوں کا غول، پرندوں کا لشکر۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے غول بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے ان پر پتھر، بڑے پتھر تو پھینک نہیں سکتے تھے، من سجیل، چھوٹے چھوٹے کنکر۔ پرندہ کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ خود ہی بیچارہ اتنا ہوتا ہے تو پتھر کیا اٹھائے گا۔ یہاں پہ وہ موضوع کی بات تو نہیں ہے لیکن یاد آ گئی ہے، چڑی کو ایک آدمی نے پکڑا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ چڑی نے اس کو کہا کہ مجھے ذبح نہ کر، میں تجھے حکمت کی 3 باتیں بتاؤں گی، ساری زندگی تیرے مزے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ نے کہا پہلی ادھر ہی بتاؤں گی تیری ہاتھ پہ، دوسری جب تو چھوڑے گا نا تو دیوار پہ بیٹھ کے بتاؤں گی، تیسری پھر اور درخت پہ جا کے بتاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلی بات اس نے بتائی، اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے آپ کے سامنے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو ہر ایک کے ہر دعوے کو فوراً تسلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غور کرنا چاہیے یہ بات ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ اڑ کے دیوار پہ جا بیٹھی۔ اس نے کہا دوسری بات کون سی ہے؟ اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ تو بڑا الو کا پٹھا ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، اگر تو مجھے ذبح کرتا اور نہ چھوڑتا تو میرے اندر 1 کلو جتنا موتی نکلتا اور اتنا قیمتی تھا کہ تو گویا کہ کروڑ پتی ہو جاتا۔ یہ بات سنی اس نے، بڑا دکھ لگا، بڑا افسوس لگا، بھئی غلطی کی ہے چڑی کو چھوڑ کر۔ اسی پریشانی کے عالم میں چکر آ رہے تھے تو کہنے لگا اچھا تیسری بات کون سی ہے؟ اس نے کہا بے وقوف آدمی، تو نے پہلی بات ہی نہیں سمجھی، بھئی چھٹاکی سارا میرا وزن ہے، 1 کلو کا موتی میرے اندر کہاں سے آ گیا؟ اتنی بات تو سمجھنا، میرا وزن سارا 1 چھٹانک ہے، تو کلو والا موتی میرے اندر آ کیسے سکتا ہے؟ پہلی بات میں نے تجھے کہی تھی کہ ہر دعوے کو بندہ فوراً نہیں مان لیتا، اس پہ غور کرتا ہے یہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔ اب اتنا بڑا ہاتھیوں کا لشکر وہ پٹوا دیا، کٹوا دیا، مروا دیا، تو بڑے بڑے پتھر گرے ہوں گے۔ بھائی اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجے ہی چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، اب چھوٹے چھوٹے پرندے بڑے پتھر تو اٹھا ہی نہیں سکتے، وہ ہیں ہی اتنے، اس لیے پتھر بھیجے۔ لیکن آگے اللہ نے حجارہ کی تفصیل کی ہے، ترمیہم بحجارہ، پتھر بھیجے لیکن کیسے؟ من سجیل، کنکر بھیجے، کنکر، چھوٹے چھوٹے نوکیلے کنکر بھیجے۔ تو سوال آگے پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے کنکروں سے پھر اتنے بڑے ہاتھیوں کا کیا ہوا ہوگا؟ جواب آیا فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ عصف والحب ذو العصف، سورۃ الرحمن ہم نے پڑھا، اناج بھوسے والا، چھلکے جو کھانے کے اوپر ہوتے ہیں بھوس، مأکول کھایا ہوا، جانور چارہ کھاتا ہے، بھوسا کھاتا ہے نا، پھر اس کو منہ میں چبا رہا ہوتا ہے، وہ ہے مأکول، صحیح رگڑا لگا رہا ہوتا ہے دوبارہ، او بالکل پانی بنا دیتا ہے اس کو چبا چبا کے۔ ایسے اللہ تعالیٰ رگڑا نکالا کہ ان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، غرور خاک میں مل گیا اور طاقت ان کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ و برباد کیا، اس اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ الم ترى، کیا دیکھا نہیں تو نے، کیف فعل ربک، کیسے کیا تیرے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم، کیا نہیں کیا اللہ نے ان کی چال کو، فی تضلیل، بربادی میں، وارسل علیہم، اور بھیجے اللہ نے ان پر، طیرا ابابیل،
پرندوں کے غول، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکریوں سے، فجعلہم، پس کر دیا ان کو، کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح،